العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین الممجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فوائلہم من لیلنا ھذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صلوات بر محمد وآلہ عزیزان محترم، میرے دوستو، میرے عزیزو، فرش عزائے حسینی پہ بیٹھنے والوں، جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، قرآن کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم بڑے فخر کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مرضات الہی کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر عقل مند انسان اپنی چیز کو کسی اچھے کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے، اچھا خریدار ڈھونڈتا ہے تاکہ اچھی قیمت ملے۔ نادان انسان جسے خود اپنی اہمیت کا پتہ نہیں ہے تو وہ کسی کے ہاتھ بھی بک جاتا ہے۔ جو اپنی چیزوں کو پہچانتے ہیں وہ ہر خریدار سے سودا نہیں کرتے، اسی سے کرتے ہیں جو اس کے لائق ہے کہ اس شے کو خرید سکے۔ اسی طریقے سے ایک پیغام ہے اس کے اندر کہ نفس ایسا نہیں ہے کہ نفس خداوند عالم نے ایک عدد خریدا اور اس کے بعد پھر اس نے کبھی نفس کا سودا نہیں کیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ نفس کا سودا کرتا رہتا ہے، اس کا کھلا اعلان ہے کہ جس کو بیچنا ہے بیچے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ یہ کہتے کہ چونکہ بہرحال مولا سے خریدا تھا، مولا نے بیچ دیا، ہم سے خریدتا تو ہم بھی بیچتے۔ ایسا نہیں ہے، مولا سے خریدا تھا، آپ سے خریدتا تو آپ بھی بیچ دیتے۔ آپ سے بھی خرید رہا ہے لیکن آپ اپنے نفس کو تو بیچنے کے لائق بنائیے۔ وہ نفس تو اس لائق ہو کہ جس پر کوئی قیمت لگ سکے، اتنا نہ اپنے نفس کو گرا دیجئے کہ آپ کا بھائی آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کبھی کبھی نفس اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ خود اسی صنف کا انسان کہتا تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ قیمت جسم کی نہیں ہوتی، قیمت کردار کی ہوتی ہے، قیمت کردار کی ہوتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر کردار نہیں پایا گیا تو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس نفس کے ماننے والے ہیں جس نفس کو خدا نے خریدا۔
اگر ہمیں اس کا ماننے والا بننا ہے کہ جس کے نفس کو خدا نے خریدا، تو پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو سنواریں۔ اپنے نفسوں کو جب تک نہیں سنواریں گے، اور نفس اسی وقت سنورے گا جب آپ اپنے نفس کو مطابق اسلام کیجیے گا، مطابق مشیت الہی کیجیے گا، مطابق شریعت الہی کیجیے گا، مطابق دین الہی کیجیے گا۔ اگر من کے مطابق ہے تو آپ کے من کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کیا چاہنے لگے۔ جی ہم زیادہ تر ہمارے یہاں ابھی جو ہے شریعت اس پر چلتی ہے، عقیدت اس پہ چلتی ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے۔ مولانا میرا دل تو یہ کہتا ہے، ارے آپ کا دل ہے، شریعت نہیں ہے وہ، آپ کا وہ دل ہے، شریعت نہیں ہے۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو دل دل ہے، ورنہ وہ دل بیکار ہے جس میں شریعت نہ ہو۔ جب تک کہ اس کے اندر شریعت کا شائبہ نہ پایا جائے اس دل کی کوئی قیمت نہیں۔ حالانکہ آج کے ماحول میں زیادہ تر دل کے مطابق، ہماری عزاداری بھی دل کے مطابق ہو رہی ہے، ہماری عزاداری بھی دل کے مطابق ہو رہی ہے۔ ہمیں جو اچھا لگتا ہے اپنے امام باڑے میں وہ چیز لا کے لگا دیتے ہیں۔ جو رسوم ہمیں بازار میں دکھتے ہیں بہت اچھے، وہ لوگ بھی ایسا کر رہے تھے، ہم بھی ایسا کریں گے، وہ رسومات ہم اپنے اعضاء میں بھی لے کے چلے آتے ہیں، کیونکہ ہم دل کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہمیں جو اچھا لگتا ہے، جس دن ہم اپنی فکروں کو بدلیں گے، جس دن ہمارے فکروں میں انقلاب آئے گا، اس دن وہ انقلاب اسلامی انقلاب ہوگا۔ ورنہ یہ جسمانی انقلاب ہے، خواہشات کا انقلاب ہے۔ خواہشات تو بہت کچھ کرتے ہیں، آپ دیکھیے جو چیز ہم باہر دیکھتے ہیں وہ آ کے کر لیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا صاحب وہ اپنے کسی دھرم میں جا کے دیکھا تو صاحب یہ دیکھا وہ گروی کرتے ہیں۔ صاحب کیا کرتے ہیں صاحب، وہ وہاں جاتے ہیں اور اس کے بعد سر پہ آشیرواد دیتا ہے، وہ بندواتا ہے۔ ہمیں بھی اچھا لگا، ہم بھی آئے امام باڑے پہ، ہمیں بھی ایسا کر دو۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جب ہم عزا خانے میں داخل ہو گئے سب کے سب گروی ہیں، اس میں سے کوئی نہیں، سب حصار اہل بیت میں جب داخل ہو گئے، اس کے اندر حصار اہل بیت میں آ گئے، تو پھر گروی کی کیا ضرورت ہے؟ کون ہے جو اہل بیت کے قریب آیا اور گروی نہ ہو گیا ہو؟ کون ایسا ہے جو امام باڑے میں داخل ہوا اور نجات کا سامان نہیں اسے ملا؟ بشرطے کہ اس نجات کے سامان کو جس میں وہ گروی ہوا تھا اسے لے کر اپنے گھر جائے۔ یہ نہیں کہ امام باڑے میں جو چیزیں ملی ہمیں امام باڑے میں چھوڑ دیا، تعریف امام باڑے میں چھوڑ دی، مدح امام باڑے میں چھوڑ دیا، جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے۔ جی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے آئے تھے امام باڑے میں، باہر نکلے تو ویسے ہی تھے۔ جی بہترین انسان وہ ہے جس کے نفس میں تبدیلی پیدا ہو عزا خانے میں آنے کے بعد، اور اگر اب تبدیلی نہیں پیدا ہوئی تو اس کا مطلب وہ آیا تو تھا مگر نہ اس کا ذہن یہاں تھا، نہ اس کا دل یہاں تھا، ذہن کہیں اور تھا، دل کہیں اور تھا، اس کا جسم امام باڑے میں تھا۔ اور اگر اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، اس کا پتہ کیسے چلے کہ تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نرسری کلاس میں، کے جی کلاسز میں پڑھتے ہیں، شام کو باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا پڑھا تم نے؟ اے سناؤ، بی سناؤ، اے فار ایپل سناؤ، بی فار بوائے سناؤ۔ آپ پوچھتے ہیں کہ جو ہم انویسٹ کیا بچے پر اس کا اثر دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے؟ جو ہم بچوں کی فیس دے رہے ہیں اس کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ اور معلوم ہوا پھر بچہ 1 سال کے بعد آپ بچے کو لے کے مولانا کے پاس گھوم رہے ہیں، حضور کوئی مہمان آیا، بیٹا جلدی سے پوئم سنا دو۔ دیکھیں مولانا 1 سال ہوا گئے ہوئے اس کے اسکول میں، ماشاءاللہ 10 پوئم یاد ہو گئے اس کو، ہے نا؟ فخر کرتے ہیں نا، کرنا بھی چاہیے کیونکہ بچہ یاد کر کے آیا۔ نرسری کلاس کا بچہ کے جی کلاس کا بھی قدم رکھا ہے، گود میں لیے گھوم رہے ہیں ہم، مولانا کو سنا دو، جانی جانی یس پاپا سنا دو، ایٹنگ شوگر ان مولانا کو سناؤ، ہے نا؟ جیک اینڈ جل سنا دو، ہے یا نہیں ہے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار سنا دو، وہ سنا رہا بچہ۔ کبھی سوچئے ایک بچہ 1 سال میں 10 پوئم تو یاد کر لے رہا ہے،
ہم اتنی عمر میں کتنے پوئم اہل بیت کے یاد کیے بیٹھے ہیں؟ کبھی اس پہ فخر کیا؟ کتنی نظمیں ہم نے یاد کی، کتنے کلمے یاد کیے، کتنی آیتیں حفظ ہوئی ہمیں؟ آپ یہاں آتے ہیں صرف مجلس کے لیے نہیں، مجلس صرف نہیں ہے، یہ مکمل ایک کلاس ہے جی، مکمل ایک کلاس ہے، مکمل ایک درسگاہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ درسگاہ ہے، یہ ایک یونیورسٹی ہے جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی یونیورسٹی جہاں نفس میں سدھار کیا جاتا ہے، جہاں نفوس کو پاکیزہ بنائے جاتے ہیں، جہاں تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس یونیورسٹی میں آپ بیٹھے ہیں۔ یہ صرف فرش ازا نہیں ہے، حسینی یونیورسٹی ہے۔ آپ حسینی اسٹوڈنٹ ہیں، جو اس پر آیا وہ حسینی پروفیسر ہے، سبجیکٹ مقصد حسین ہے۔ غور فرما ہے، سبجیکٹ مقصد حسین ہے کہ حسین کا مقصد کربلا جانے کا کیا تھا، یہ سبجیکٹ ہے۔ اور ایک دو نہیں، آپ ایک سال کا کلاس ایک سال میں کر لیتے ہیں۔ اگر آپ حساب لگا کے دیکھیں ماشاءاللہ سے، آپ حساب لگائیے 2 مہینہ 8 دن تک کتنے کلاسز کرتے ہیں آپ؟ ارے محرم میں تو ہر گھر میں مجلس ہوتی، ان کے گھر میں، ان کے گھر میں، تو پہلی محرم سے 10ویں محرم کے درمیان تو کم سے کم ایک آدمی 6 5 مجلسیں روز کرتا ہے۔ 5 مجلسیں روز ہوتی ہیں تو 10 دن میں 50 مجلس تو یہ ہو گئی۔ پھر 10 سفر سے 20 سفر، تقریباً ہر سازہ خانے میں ایک پروفیسر آتا ہے، وہاں بھی کم سے کم 4 5 تو اٹینڈ کر ہی لیتا ہے آدمی۔ دن میں 2 کر لیا، شام میں 2 1 کر لیا، 50 وہ ہو جاتی 100، 20 دن میں 100 ہو گئے، 2 مہینے 8 دن ہے ابھی آپ کے پاس، اس میں سے اب آپ 40 50 ہر روز ایک رکھ لیجئے، تو ملا جلا کے آپ دیکھیے گا 100 150 کلاس آپ کر چکے ہوتے ہیں۔ اس 150 کلاسز کا اثر کیا ہوا؟ یہ 150 کلاس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا پتہ لگانا تو یہ دیکھیے پہلی محرم سے پہلے آپ کیسے تھے اور 8 ربیع الاول کے بعد آپ کیسے؟ اگر پہلی محرم کے بعد آپ جیسے تھے 8 ربیع الاول کے بعد 9 ربیع الاول کو پھر ویسے ہی دکھائی دیے، اس کا مطلب حسینی کلاسز کا اثر نہیں ہوا آپ پہ۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پہ۔ پھر آپ 9 ربیع الاول کو ویسے ہی ہو گئے صاحب، جیسے نہیں لگتا کبھی تربیت کی گئی ہو، ایسا نہیں لگتا، جیسے لگتا ہے کلچرڈ لوگ ہو گئے، ان کا تہذیب زبان کچھ نہ، کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی صاحب، پہلے جیسے تھے ویسے اب بھی۔ تو فرش ادا کا فائدہ کیا ہوا؟ فرش ادا کا فائدہ ہونا چاہیے نہیں، ہمارے نفسوں پہ اس کا اثر ہونا چاہیے نہیں، ہمارے معاشرے پہ حسینیت کا اثر ہونا چاہیے نہیں۔ اور اگر یہ فارمیلٹی کے لیے ہے تو میں لکھ کے دیتا ہوں، اگر فارمیلٹی کے لیے عزاداری کوئی کر رہا ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ عزا کو عزا کے لیے کرنا چاہیے، ٹھیک، عزا کو عزا کے لیے کرنا چاہیے، اس سے درس لینا چاہیے۔ ابھی بچہ نماز پہ اشعار سنا رہا تھا ماشاءاللہ، ایک نرسری کلاس کے، پہچان لیجئے کیا ہے نفس میں اثر کیسا ہوتا، بچے بھی سوچتے۔ نرسری کلاس کے اندر میں ایک استاد نے بچے سے پوچھا کہ بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ کتنا اچھا سوال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کیا جواب دیں گے؟ 5 سال کا بچہ کیا جواب دے؟ استاد پوچھ رہا بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ اس میں ایک بچے نے اٹھا کے انگلی کہا میں بتاؤں گا، جواب دوں گا۔ اس نے کہا کون پڑھتا بیٹا، بتاؤ کون نہیں پڑھتا؟ کہا سر جس کو نماز نہیں آتی وہ نہیں پڑھتا۔ دیکھیے بچہ ہے، سمجھ رہا ہے۔ دوسرے نے بھی انگلی اٹھائی، میں بھی کہوں گا۔ کہا آپ بھی کہہ لیجئے بیٹے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا حضور جو لوگ مردہ ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، زندہ پڑھتا ہے، مردہ نہیں پڑھتا۔ تیسرے نے کہا سر میں بھی کہوں؟ کہا کہیے۔
کہا غیر مسلم نماز نہیں پڑھتے. یعنی ان بچوں نے جواب نہیں دیا بلکہ ایک میسج دیا ہے قوم کو. ایک بے نمازی کو میسج دیا ہے کہ تم اپنی اہمیت پہچانو. یا تم نماز نہیں جانتے یا تم زندہ ہو کے چلتی پھرتی لاش ہو, مردہ ہو. اور اگر نماز نہیں پڑھ رہے اس کا یاد مطلب تم اسلام کے دائرے سے نکل گئے ہو. سلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پہ. اس کا مطلب تم دائرے اسلام سے نکل گئے ہو. غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا, اگر مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا. زندہ ہے تو نماز پڑھے گا. جی مردہ نماز نہیں پڑھتا, اور مردہ ہونے کے لیے مر جانا شرط نہیں ہے. جی قرآن میں زندگی اور موت کا الگ فلسفہ ہے. یہ چلنے پھرنے کو قرآن نے زندگی نہیں کہا. زندگی ان کو نہیں کہا جو چل پھر رہے ہیں. احد کی سرزمین سے جب لوگ نکل کے باہر چلے گئے تھے پہاڑوں پر, جب وہ لوٹ کر آئے ہیں رسول کے پاس تو اللہ نے کہا ان سے بات نہ کرو, یہ مردہ ہے. بھئی اتنے بڑے پہاڑ چڑھ گئے, مردہ کہتے ہیں؟ اتنا بڑا پہاڑ چڑھ کے آئے پھر واپس آئے, مردہ کہتے ہیں؟ یہ مردہ, ان سے بات نہ کرو. اور راہ خدا میں جو شہید ہو گیا اس کے لیے ڈانٹ رہا ہے, مردہ نہ کہو, یہ زندہ ہے. عجب فلسفہ اسلام کا ہے. ہماری نظر میں جو مر گیا اسلام کہتا ہے وہ مردہ نہیں ہے. ہم جسے زندہ سمجھ رہے ہیں اسلام کہہ رہے ہیں مردہ ہے. اس کا مطلب ہے اسلام کردار کا پجاری ہے, جسم کا نہیں. جسم جسمانیت کا نہیں. سلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پہ. جی اسلام جسم جسمانیت کا پجاری نہیں, اسلام کردار کی پرستش کرتا ہے. آپ کا کردار کتنا بلند ہے. اور سب سے زیادہ اہل بیت کا کردار دیکھا جاتا ہے جس کے ماننے والے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کسی کو یہ مت کہو زبان سے کہ تم شیعہ ہو, اپنی زبان سے نہ کہو کہ تم شیعہ ہو, بلکہ عمل سے بتاؤ کہ تم شیعہ ہو. کیا قربان جائے ہماری جانے, کیا مولا کا فلسفہ ہے. کیا زبان سے نہ بتاؤ کہ تم شیعہ ہو, بلکہ عمل سے پروف کرو کہ تم شیعہ ہو. جی فکر ہے مولا کی جسے ہم سیکھنے آتے ہیں یہاں پہ. اور اگر یہ ہم نہیں سیکھ کے گئے, ہم اپنے گھر میں پہلے ڈالیں کیا ہمارے بچے تربیت سیکھ رہے ہیں, کیا ہمارے یہاں عزاداری کا اثر ہے, کیا وہ حسین جو سجدہ کربلا میں کیا تو کربلا کا سجدہ ہمارے گھر میں ہے, جسے حسین نے بچایا تھا وہ چیزیں ہمارے گھر میں ہیں. اگر ہیں تو ہم حسینی ہیں ورنہ نہیں. حسینیت کے لیے آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ حسینی ہیں تو کیا ثبوت ہے. اگر آپ کہیں کہ حسینی ہونے کا ثبوت یہ کہ ہم روتے ہیں ماتم کرتے ہیں, تو ہم ایسی ایسی قومیں لا کے کھڑا کر دیں کہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں, وہ روتی بھی ہے ماتم بھی کرتی ہیں. جی جبکہ اسلام سے ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رونے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے, انسان ہونا شرط ہے. جہاں جہاں انسانیت پائی جائے گی وہاں وہاں کبھی حسین پایا جائے گا. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی انسان ہونا چاہتے ہیں رونے کے لیے, کیونکہ حسین محسن انسانیت ہے. ہمیں ان کے کردار کو لینا ہے. گرو گرنتھ سنگھ, گرو نانک, ایک مرتبہ گرو نانک نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ جاؤ حسین کا غم مناؤ. پیارا جملہ سنی انشاءاللہ. جاؤ حسین کا غم مناؤ. تو اس نے کہا سر ہم لوگوں کا اس غم سے کیا تعلق, یہ قوم ہے جو مناتی ہے. کہا اس حسین سے ہمارا کیا تعلق ہے. شاگرد پوچھتا ہے. کہا جاؤ غم مناؤ حسین کا. اس نے کہا سر غم کیسے منائے, ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو کہا اچھا ایک کام کرو, میں حکم دے رہا تمہارا گرو ہوں. کہا کیا.
کہا جاؤ اپنی بہن سے شادی کر لو، اپنی بہن سے شادی کر لو۔ اس نے کہا حضور ضمیر گوارا نہیں کرتی۔ جیسے ہی کہا ضمیر گوارا نہیں کرتی، استاد نے کہا اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں، اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں کہ آج جو کائنات میں حرام اور حلال باقی ہے حسین کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ضمیر کا نام حسین ہے۔ آج ضمیر زندہ ہے، یعنی حسین زندہ ہے تمہارے درمیان۔ جس دن ضمیر مردہ ہو جائے ختم ہو گیا دین تمہارا۔ اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں کہ جو روکتا ہے ہمارا تربیت دیں اپنے بچوں کو۔ خداوند عالم نے علی سے نفس ایسے نہیں خریدا ہے، نفس آسانی سے نہیں خریدا ہے، اس نفس کو اتنا تراشا ہے مولا نے۔ جی ہمارے ہاں ذرا سی بھوک اور پیاس کی شدت بڑھتی ہے ایمان ڈگمگا جاتا ہے، حلال اور حرام بھول جاتے ہیں ہم۔ لیکن اللہ رے مولا کائنات نفس کیوں نہیں بلند ہو؟ علی اس ذات کا نام ہے کہ بھوک اور پیاس کے عالم میں خدائی دروازے پر چل کر آئیے، مگر مرضی رب کے لیے ٹھوکر مار دی، خدائی کو آنے نہیں دیا۔ جی بھوک کے عالم میں جبھی کسی شاعر نے کہا کہ دروازہ کھولا نہ علی نے شاہی دستک دیتی رہی، دروازہ کھولا نہ علی نے شاہی دستک دیتی رہی، بھوک کو سجدوں سے بہلانا سب کے بس کی بات نہیں۔ جی اس بھوک کو سجدے سے بہلا دیا، مگر شاہی کو ہمارے یہاں پیسہ آ رہا آ جانے دو، حلال ہو یا حرام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیسے سے پہچانے جائیں گے بڑے آدمی ہیں، اس لیے ہم پیسے کی دوڑ میں تیزی سے دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تیزی کے ساتھ ہم پیسے کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، مقابلہ ہم اس سے امیر ہو جائیں، ہم سے امیر ہو جائیں، ان سے امیر ہو جائیں ہم سے۔ امام کیا امیری نہیں دیکھی جاتی، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ آپ میں سے مخلص کون ہے یہ بتاؤ؟ اگر مخلص ہے تو وہ مولا کا ہے، وہ اللہ کا ہے، اور مخلص نہیں ہے تو دولت اس کو دولت کیا؟ دولت تو فرعون کے پاس بھی تھی، دولت تو نمرود کے پاس بھی تھی، لیکن کیا نمرود کو خدا پسند تھا یا خدا کو نمرود پسند تھا؟ ہماری دوڑ ہے اس کی دوڑ میں۔ یہ فرش عزا ہے انشاءاللہ العزیز، یہ طے کر کے بیٹھیے کہ ہمیں یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے۔ ایک صفت بھی مولا کی اگر لے گئے تو آپ کی تقدیر سنور جائے گی۔ ہم نے اہمیت بھلا دی ہے، عظمتیں کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کیا پتا ہے کہ نہیں ہے ہمارے یہاں کلکتے میں محرم کو جانتے ہیں؟ خیر کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ کہتے ہیں ان کے یہاں کالی عید آ گئی۔ کہیں نہ کہیں اس نے میری کمزوری دیکھی تب نہ ہم سے کہا کالی عید۔ میں نے کہا کالی عید کیسے؟ کہا ان کے یہاں محرم کیا آیا، کپڑے سلنے لگے صاحب، پہلی سے 10 تک یہ پہنیں گے، 10 کے بعد یہ پہنیں گے، تیاریاں ہو رہی صاحب، ڈیزائننگ والے کپڑے بن رہے ہیں، لیڈیز میں بھی جینٹس میں بھی۔ لیڈیز تو اور آگے ہیں جینٹس سے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے یہاں کی بات کر رہا ہوں کلکتے میں۔ ٹیلر کہہ دیتا ہے جس کے جاؤ کالے کپڑے لٹک رہے، کیا بات ہے بھائی؟ کہا وہ محرم آ رہا ہے نا، یہ قوم تیاری کر رہی محرم کی، یعنی جس میں ہمیں کردار کی تیاری کرنی چاہیے تھی وہاں ہم لباس کی تیاری کر رہے ہیں۔ جہاں ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا چاہیے وہاں ہم جسم کو سنوارنے کے لیے چلے گئے۔ اس جسم کو سنوار رہے ہیں جس کو مٹی میں مل جانا ہے، اس روح کو نہیں سنوار رہے ہیں جسے اللہ سے ملنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
غلط نہیں بول رہا ہوں، میرے یہاں ایسا ہوتا ہے، خدایا نے اللہ کرے آپ کا علاقہ محفوظ ہو جی، کہ صاحب باپ پریشان ہو گیا، یہ کپڑے نہیں پہنیں گے پاپا، یہ پہنیں گے، یہ پچھلے سال پہنے تھے، یہ ڈیزائن نہیں چلے گی، سب کہیں گے پچھلے ہی سال والا محرم میں پہن کے آ گئی۔ زہرا خوش ہو رہی ہے کیا کردار سے؟ پبلک خوش ہو رہی، زہرا نہیں۔ زہرا تو ان آنسوؤں پہ نظر ہے ان کی کہ جو آپ کے آنکھوں سے بہ رہے ہیں، لیکن جب جسم خوش ہو رہا ہو نا تو دل غمزدہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ غمزدہ کرنے کے لیے بھی ماحول چاہیے، پہلے اپنے جسموں کو غمزدہ بناؤ، صورتوں کو غمزدہ بناؤ، تب دل غمزدہ ہوگا جی۔ بس چلے تو جتنے سینٹ ہیں سب اڈیل لیں اپنے اوپر ہم، کیوں صاحب کیا ہے یہ، کون سا تہوار ہے؟ اس طرح سے سج کے مجلسوں میں آتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ میرج سیریمونی آف امام حسین میں آ رہے ہیں یہ لوگ۔ بالوں کو اس طرح سنوارا ہے، کپڑے اس طرح پہنے ہیں، جوتے اس طرح پہنے ہیں، کیا غم ہے؟ کون سا غم ہے یہ جس کے لیے اتنی تیاری کی گئی ہے؟ اور گھر میں کوئی موت ہو جائے تو پھر صاحب پھر کون سا جوتا پہنے یہ نہیں دیکھتے، کون سا لباس پہنے یہ نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے غم سے ہم قریب ہیں، ان کے غم سے بھی دور ہیں۔ ہم گھر والوں کے غم سے ہم قریب ہیں، اس لیے تو ہم بھول جاتے ہیں کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں، سب بھول گئے۔ گھر میں میت پڑی، صاحب کیا کھائیں؟ اور جب حسین کا نام آتا ہے تو صاحب کیا کیا پکنا چاہیے، یہ تذکرے ہو رہے ہیں، کیا کیا اہتمام ہونا چاہیے، کیا کیا۔ پہلے ہم اپنے دلوں کو بنائیں۔ معاف کیجئے گا میں ذرا اسی ٹائپ کی مجلس پڑھتا ہوں، لیکن کیا کروں، مجھے زہرا کو جواب دینا، آپ کو نہیں، اس لیے کہ جناب فاطمہ ہم سے اتنے ہی پوچھیں گی کہ تمہیں تو 10 دن کے لیے ہم نے موقع دیا تھا نا، تم ہی تو میری بات پہنچا دیتے۔ مجھے بھی واہ واہ والی آتی ہے، ایسی ایسی آتی ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے گا جی، قسم دے دے کہ ہم بھی نعرہ لگوا سکتے ہیں آپ سے، ہم کو بھی قسم دینی آتی ہے، خون کی اور پاکیزگی اور یہ وہ سب کہہ کے کیا کیا بولا جاتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے نا۔ دیر ہو جائے تو صاحب کہا جائے صاحب مردوں کے سامنے بیٹھ کے مجلس پڑھ رہے کیا، تب اس وقت ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اور اپنی ماں کی پاکیزگی کا ثبوت ہاتھ اٹھا کے، بڑا آسان ہے نا، کتنی جلدی یہ قوم دے دیتی کہ آپ نے ماں کی پاکیزہ دودھ کی نشانی دیتے ہوئے نعرے لگائیے ہاتھ اٹھا کے، ہم کھٹ سے لگا دیتے، اس سے کوئی عمل ہے کیا؟ نہ نماز ہے نہ یہ، بس مولانا نے یہ کہہ کہ ہم پاکیزہ ہو گئے، میرے ماں باپ پاکیزہ ہو گئے، چلے گئے۔ اگر ہاتھ اٹھا کے سب پاکیزہ ہونے لگے نا تو پوری کائنات کو ہم 1 گھنٹے میں پاکیزہ بنوا دیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہاتھ کی بلند کرنے کا نام جو ہے وہ پاکیزگی نہیں، یہ کردار کے بلند کرنے کا نام پاکیزگی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ٹھیک، کردار کے بلند کرنے کا نام پاکیزگی ہے۔ مجھے نہیں معلوم اب میں اور تب میں کتنا فرق ہو گیا۔ کسی زمانے میں جب میں چھوٹا تھا، میں اپنے چھوٹے پن کی بات کر رہا ہوں، تو ہمارے والدین مولانا کوئی آتے تھے تو ان کو خوش کرنے کے لیے مولانا کو کہ میرا گھر کیسا ہے، بچے کو لے جاتے تھے اور لے جا کے کہتے تھے بیٹا مول صاحب کو اصول دین سناؤ، تو بچہ اصول دین سناتا، فروع دین سناؤ، پہلے امام کا نام بتاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس سے مولانا سمجھ لیتے تھے گھر مذہبی۔ ابھی سب کچھ نہیں، ابھی سیدھا بچے کو لے کے پہنچتا ہوں نعرہ حیدری لگا دو، وہ اس نے لگا دیا، بس وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی سے دین ختم، مذہب ختم، ہم سب سے بڑے مومن ہیں۔ یعنی جو تربیت دینی چاہیے تھی وہ ہم نہیں دے رہے، جو کیریکٹر سنوارنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے ہیں، جتنی آسان چیزیں ہیں وہ سب ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں جس سے عمل کا کوئی تعلق نہیں جی۔ نفس تو بنائیں آپ، علی زبان پہ صرف نہ ہو۔ میں یہاں ایک مثال دیا کرتا ہوں نفس کی، کہ اگر آپ کے دل میں علی رہتا ہے، جو ہمارا دعویٰ ہے، خدا کرے کہ ہمارے دلوں میں علی ہو،
زیادہ تر ہماری زبانوں پہ علی ہے، دلوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ علی کے لیے ایک شرط ہے دلوں میں لے جانے کے لیے۔ علی اس ذات کا نام ہے جس کے آس پاس آئے تطہیر طواف کرتی ہے، کس کے کہا جہاں علی ہوگا وہاں رس و کثافت قریب نہیں آ سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دل میں علی ڈالنے سے پہلے یہ دیکھو دل کثافت سے خالی ہے یا نہیں ہے، دل بغض و عناد سے خالی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس دل میں بغض نہیں ہے تو علی رہ سکتا، اگر علی ہے تو بغض ہی ہوگا، اور بغض ہے تو علی نہیں ہوگا، کیونکہ علی کے قریب رس و کثافت نہیں جا سکتی۔ ہمارا یہ عالم ہے، ہماری مجلس اچھی ہو جائے ان کی خراب ہو جائے، ان کی اچھی کیسے ہو رہی، یہ عالم ہے۔ ہم نے مجلسوں کو بانٹ دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ان کی مجلس، یہ ان کی مجلس، اس محلے کی مجلس، اس محلے کی مجلس۔ ان کے ہاں اتنی رونق کیوں ہے؟ پریشانی بڑی ہوئی۔ رونق مجلس یا تبرک سے نہیں ہوتی، رونق خلوص سے ہوتی ہے۔ جس نے فرش عزا خلوص سے بچھایا ہے سیدہ وہاں چلی جاتی ہے، اور اگر پہنچ گئی تو خود بخود مجمع اور خود بخود رونق ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ نفس کیا ہے؟ اگر علی ہمارے دلوں میں ہے تو خدا کی قسم میرا یہ دعویٰ ہے کہ صرف زبان سے علی نہیں نکلے گا، علی آنکھوں سے دکھے گا، آپ کے علی کیریکٹر میں دکھے گا۔ نہیں، میں اپنے بچوں کو مثال دے دوں تاکہ میرے بچے واضح صاحبان علم ہیں، آپ امراء والے، میں اپنے بچوں کو مثال دے دوں۔ آپ نے دیکھا جب کوئی نیا فلیٹ بنتا ہے تو اس کے سارے دروازے ایک جیسے ہوتے ہیں، بیڈ روم کا دروازہ، کچن کا دروازہ، سب میں دروازہ ہی لگا ہوا، باتھ روم کا دروازہ، سب دروازے ہیں نا، حمام کا دروازہ، لیٹرین کا دروازہ، سب دروازے لگے ہوئے ایک جیسے۔ لیکن آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی دروازے پہ کسی نے سائن بورڈ لگایا ہو، مثلا کچن پہ اس نے پیاز واز لہسن مرچیں یہ سب بنایا ہو، ایسا نہیں نا، سادہ دروازہ رہتا ہے۔ بیڈ روم پہ اس نے ایسا نہیں دیکھا میں نے باہر کچھ بیڈ ویٹ بنا دیا مانو یہ بیڈ روم ہے، ایسا نہیں دیکھا میں نے، نہیں بنتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ لیٹرین کے دروازے کسی نے کموڈ بنا رکھا ہو، پتہ چلے یہ لیٹرین ہے، نہیں۔ پھر کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اور جب آپ دروازہ کھولیں گے نا، بیڈ روم کا دروازہ کھولیے گا تو الگ اسمیل آئے گی، الگ خوشبو آئے گی۔ کچن کا دروازہ کھولیے گا تو الگ اسمیل آئے گی، ہے نا؟ اگر باتھ روم کا دروازہ کھولیے گا الگ اسمیل آئے گی، لیٹرین کے کھولیے گا الگ۔ آپ یہ بتائیے، کھول آپ دروازہ رہے لیکن خوشبو بدل کیوں رہی ہے، بو بدل کیوں رہی ہے؟ تو آپ کہیں کمال ہے مولانا، جو اندر وہی نہ باہر نکلے گا۔ جس دروازے کے اندر جو ہے کھولیے گا وہی باہر نکلے گا نا۔ تو اب ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اگر ہمارے دلوں میں علی رہتا ہے تو آنکھوں سے دکھنا چاہیے، کردار میں دکھنا چاہیے۔ یہ کیسے ہم مان لیں کہ دل میں علی ہے، کردار میں معاویہ دکھائی دے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دل میں تو علی ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ جو کیریکٹر زبان کھل رہی تو گالیاں نکل رہی صاحب، اس کا مطلب دل میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ آپ کا کردار بتا رہا ہے کہ اندر علی نہیں رہتے، اور اگر علی اندر رہتے، اللہ اکبر، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم اندر جسے اتارنا چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم مولا کے ماننے والے ہیں، سب سے زیادہ دعویٰ ہے ہمارا مولا کے ماننے والے۔ خدا کرے کہ ہم سب مولا کے ماننے والے ہوں جی، کوشش کرے، کوشش کرنے میں نقصان نہیں ہے جی۔
کبھی موقع ملا تو بتا دیں گے. آنسوؤں کا ثواب ہے، لیکن کن آنسوؤں کا؟ کن آنسوؤں کا آپ بتائیے؟ قاتل کے آنسوؤں کا یا مقتول کے آنسوؤں کا؟ ظالم کے آنسوؤں کا یا مظلوم کے آنسوؤں کا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یزید بھی رویا تھا بعد میں، وہ حسین کی مظلومیت پہ نہیں رویا تھا، وہ اپنی ناکامی پہ رویا تھا، وہ اپنی منزل جانتا تھا کہ سیدھے جہنم والا کام کر چکے، اس لیے وہ رو رہا تھا. تو ہر ایک رونا نہیں مانا جاتا ہے. جس رونے کے پیچھے مقصد حسین باقی ہو، جس کے پیچھے علی کی ولایت باقی ہو، جس کے پیچھے وہ مقاصد باقی ہوں جس کو حسین نے کربلا میں بچایا، ان کا رونا جو مقاصد حسین کی حفاظت کرتے ہیں. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو خریدا ہے شب ہجرت، حالانکہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی میں خرید و فروخت نہیں ہوتا، مکروہ ہے. رات کی تاریکی میں بیچنا وچنا خریدنا اندھیرے میں، اگر اندھیرا ہو، پہلے اندھیرے ہوتے تھے چراغ جلتے تھے، لائٹ نہیں ہوتی تھی زمانے میں، لوگ چراغوں میں سودا، مکروہ قرار دیا گیا، دھوکہ ہو سکتا ہے، منع نہیں ہے. بیع شرع کتاب میں اندھیرے میں خرید و فروخت مکروہ ہے، مان سو سکتا سامان میں دھوکہ کھا جائے، مکروہ ہے. میرے اللہ تو نے ہمیں، اچھا پہلے زمانے میں تھا بھی، ہم لوگ جب چھوٹے سے تھے، اپنی برائی کوئی نہیں کرتا، میں اپنی برائی بیان کر دوں، رات میں کیوں مکروہ ہے؟ پہلے زمانے میں، اب تو خیر بڑے بڑے نوٹوں کی نقل آتی تھی، پہلے 54 اور 98 کی بھی نقل آئی تھی، رانگے کی 54 آ جاتی تھی، تو لوگ انگلیوں پہ رگڑتے تھے، اگر وہ چھوٹنے لگے تو کہ نقلی 54 ہے نا، اور نہ چھوٹے تو سمجھتے تھے اصلی 54 ہے. رانگے کی بنتی تھی، ویسے تو بنا لیتے تے، پر 4 آنے کی قیمت تھی تبھی تو وہ بناتا تھا وہ. تو جو 54 دن میں نہیں چلتی تھی وہ مونگ پھلی والے کے پاس رات کو لے کے جاتے تھے. جی لے گئے صاحب، اس نے دیکھا، وہ اندھیرے میں اس کو دکھائی نہیں دیا کہ نکلا یا نہیں، اس نے جب مونگ پھلی دے دی. بچپنا تھا، بالغ نہیں تھا، میں بتا دوں، دھوکہ کھا گئے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ رات کو مکروہ ہے. بہت توجہ کے ساتھ، میرے اللہ تو نے ایک نفس خریدا، وہ بھی رات کی تاریکی میں، لپٹا ہوا نفس، اندھیرے میں، کمرے میں بند، 4 دیواری کے اندر، رات کی تاریکی ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم، میں نے اس نفس کو پہلے دن کے اجالے میں آزمایا ہے. اگر تمہیں آزمانا ہے تو اس نفس کو لے جاؤ، بدر میں ڈالو گے بدر کا سورما ہوگا، خیبر میں ڈالو گے فاتح خیبر ہوگا، خندق میں ڈالو گے خندق کا کل ایمان ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خندق کا کل ایمان ہوگا. یہ اس نفس کو ہم نے خریدا ہے جی، اس نفس کا سودا کیا ہے. اچھا اور ایک چیز ہے اس نفس میں، کفار نے گھر گھیر رکھا تھا، کفار نے گھر گھیر رکھا تھا. کفار کیا سمجھ رہے تھے؟ رسول اللہ سو رہے ہیں، یہی نا. کب تک یہ سمجھتے رہے رسول اللہ سو رہے ہیں؟ اس وقت تک سمجھتے رہے جب تک ان کی نگاہوں پہ 3 پردے پڑے تھے. ایک رات کی تاریکی کا پردہ بھی ہے، بہت عظیم پردہ ہوتا ہے، بالکل ڈارک نائٹ ہو جائے تو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے سامنے، رات کی تاریکی کا پردہ تھا. دوسرا وہ گھر جو گھیرے ہوئے تھے، دوسرا پردہ وہ تھا. تیسرا پردہ کیا تھا؟ وہ چادر جسے مولا کائنات اوڑھ کے سو رہے تھے. تو جب تک 3 پردے تھے درمیان میں، نہیں سمجھ سکے کہ رسول کے بعد کون آ سکتا ہے. صاحبان علم ہیں آپ. جب تک 3 پردے ان کی نگاہوں پہ تھے، جیسے رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوا، دیوار توڑ دی، چادر ہٹایا،
جب تینوں پردے ہٹائے تو بلا فصل علی دکھائی دیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. تھوڑا اور آگے آ جائیے ایک صلوات کے ساتھ. اور قریب آئیے, اور قریب آ جائیے, تھوڑا اور قریب آ جائیے, تھوڑا سا اور قریب آ جائیے. پیچھے والے بھی آگے آ جائیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہم سب مولا کے چاہنے والے ہیں. کیا فلسفہ دیکھیے دینوں کے درمیان, جو میں کہہ رہا ہوں نا, کفار کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان 3 فاصلے ہیں, اور کفار نہیں سمجھ پا رہے غریب. جب ان 3 فاصلوں کو ہٹا دیا تو سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی اگر لیٹ سکتا ہے تو علی ہے. بستر پہ اگر کوئی آ سکتا ہے تو مولا کائنات ہے. وہ علی جو جیتا رہا تو خدا کی خوشنودی کے لیے, جان دی تو خدا کی خوشنودی کے لیے. وہ علی کے جس کا شیعہ جو ہے وہی کامیاب ہے, دنیا میں دوسرا کوئی نہیں, جس کو خود رسول نے کہا یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون. تمہارے شیعہ تمہارے دوست جو ہیں وہی فائز ہے. کاش ہم شیعہ بن جائیں. محب تو سب ہیں خدا کی قسم, اس سے کوئی شک نہیں, جتنے ہیں سب محب ہیں. کاش ہم شیعہ بن جائیں, علی والے بن جائیں. وہ علی کے جس کی عظمتوں کو کائنات سلام کرتا ہے. وہ علی جس کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے. وہ علی کہ جس کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ ایک لمحے میں کئی جگہ موجود تھا. ایک ہی لمحے میں. ورنہ جب رسول اللہ نے کہا کہ یا علی انت مظہر العجائب, اے علی تم مظہر عجائب ہو, تو کتنے لوگوں کو کھٹک گئی بات. رسول اللہ کو جو آتا ہے علی کے لیے کہہ دیتے ہیں. آج بتائیے مظہر العجائب بنا دیا. مظہر عجائب مطلب سمجھتے ہیں ہم, کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جس میں عجیب باتیں نکلے وہ مظہر العجائب. ٹھیک ہے وہ فاتح خیبر ہے, ٹھیک ہے وہ مشکل کشا ہے, ٹھیک ہے وہ بہت سارے پرابلم سالو کر دیتے. اب مظہر العجائب بھی ہو گئے, کیا اس میں کیا پریشانی ہے؟ آزما کے دیکھ لیتے. آپس میں پلاننگ کی, آپس میں کہ ایٹ اے ٹائم 3 4 5 آدمی 10 آدمی دعوت دے ایک ہی ٹائم میں. رات کو بلا لے ان کو دعوت میں اپنے یہاں. ایک جگہ جائیں گے دوسری جگہ نہیں جائیں گے. جس کے یہاں نہیں جائیں گے وہ آ کے صبح مسجد میں شکایت کر دے گا. سنا ہوا واقعہ کیا ہے؟ عظمت ہے. سلام ہو اس علی کی عظمت کو. ایک صاحب لے گئے دعوت میں, وہ بیٹھ کے ان سے بات کر رہے ہیں. علی سے کھانا کھلا دیا, دیر تک بات کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک ٹائم دوسری جگہ بھی نکلیں اور فوراً ان کے یہاں بھی 22 رجب کے کنڈے کی طرح 10 جگہ چکھ لیں. بھائی آپ کے یہاں بھی آئے تھے, آپ کے یہاں بھی آئے تھے, ہے نا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہاں ایک آدمی ایسے ہو سکتا ہے جب کنڈے ونڈے چکتا ہے تو ایک جگہ پہ 10 ایک دن میں 10 چک سکتا ہے ایک ہی وقت میں. اتنی دیر بٹھایا, پلک جھپک رہی مگر مسئلے مسائل پوچھنے کہ یہ اٹھے کہ کہیں نہ چلے جائیں. بہت دیر کر دی, اور یہ طے ہے کہ ایک دوسرے کے کوئی ان کو چھٹی نہیں دے گا. جب بھی جس کے گھر جائیں گے بس, اور وہی بتائے گا آ کے سچ سچ کے میرے یہاں سے, دوسرا نہیں بولے گا. ٹھیک. مسجد میں نماز صبح کے وقت داخل ہوئے, علی بیٹھے ہیں. ایک شخص داخل ہوا, صحابی رسول کا سلام ہو نبی رحمت پر. بعد درود و سلام, اللہ کا شکر ہے کل شب علی ہمارے یہاں مہمان تھے. تو دوسرا آیا, مکر گئے بات پہ. کیا کہا گیا تھا نا جس کے گھر میں وہی بولے گا. اما علی تو میرے یہاں تھے. تیسرا آیا کہتا علی ہمارے یہاں تھے. چوتھا آیا کہا علی ہمارے یہاں تھے. اختلاف بڑھتا جا رہا.
پانچواں آیا علی ہمارے یہاں تھے. جب سب آگے سب کہہ رہے علی ہمارے یہاں تھے تو رسول اللہ نے کہا تو علی نے ہمارے ساتھ عبادت کی ہے. علی نے ہمارے ساتھ عبادت کی ہے. آسمان سے فرشتہ آیا, کہا جا کر کہہ دو نبی سے بعد درود و سلام ساری رات علی نے عرش الہی پہ عبادت کی ہے. فاطمہ نے کہلایا جا کر کہہ دو علی رات کو ہمارے یہاں موجود تھے. اب آپ اندازہ لگاؤ علی اس ذات کا نام ہے جو عقلوں میں نہیں آ سکتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. جی عقلوں میں علی نہیں آ سکتے. علی کی عظمت کو سلام کرو. اگر علی کو سمجھنے میں دیر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جی ذرا سے بھی سمجھنے میں دیر کر دیا تم نے علی کو گمراہ ہو جاؤ گے. تبھی مولانا نے کہا ہے کہ نادانی نہ کرنا ہمارے سمجھنے میں, جتنا ہم ہیں اتنا ہی سمجھو. زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, کمی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہماری عظمت کو کم کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے, ہماری عظمت سے آگے بڑھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. جی ہمارے درمیان بھی عظمت سے بڑھنے والے آ گئے ہیں. جی کیا کیجیے گا. اور وہ پیدا کرنے والے ہم ہی میں سے کوئی نہ کوئی ہیں جو ان لوگوں کو بلا کے سنتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے اللہ میاں میں حضرت علی میں 2 دن کی چھوٹائی بڑھائی تھی. اب بتائیے کہاں سے کیلکولیٹ کر کے لایا یہ. اب آپ بتائیے. اور یہ قوم اتنے نعرے لگائی جیسے لگ رہے 2 دن بھی کم کر دے گی, اتنا نعرے لگائے گی اس پر. اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ 2 دن بھی کم کیوں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کی خوشی دیکھتے ہیں, مرضی رب کو نہیں دیکھتے. جی سرزمین کربلا پہ جو لوگ گئے ایسے نفوس لے کے مولا کائنات وقت کا مولا گیا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں یہ لقب علی سے منسوب ہے, ورنہ ہر امام مولا کائنات ہے. حسین اپنے زمانے کے مولا کائنات, علی اپنے زمانے کے مولا کائنات. لیکن یہ لفظ مولا کائنات مخصوص ہو گیا مولا کائنات علی سے کہ ذہن میں وہی بات آتی جب آدمی تذکرہ کرتا ہے, کیونکہ دوسرے ناموں میں لیکن ذاتاً ہر ایک مولا ہے کائنات کا. اسی لیے حسین کربلا میں ہر ایک کو نہیں لے گئے. میں نے کل کہا تھا نا کہ اگر امام حسین بھیڑ لگاتے تو بہت بڑی بھیڑ ہوتی کربلا میں, بھیڑ نہیں لگانی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین خلوص دیکھتے ہیں. کون ہے جس کے ثبات قدم میں لغزش نہ ہو. ٹھیک, اگر ایک بچہ بھی لے گئے نا تو وہ بچہ بھی اتنا عظیم بچہ کہ جو تیر کھا کے مسکرا تو سکتا, رو نہیں سکتا. ٹھیک, اگر بچی بھی ساتھ لے گئے ہیں تو وہ غیرت دار بچی ہے جو پیاسی تو رہ جائے گی مگر کبھی کسی کے ہمیں پیالہ لے کے پانی نہیں مانگے گی. بعض لوگ ایسی روایتیں پڑھ دیتے ہیں, مجھے نہیں معلوم, میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن لوگ پڑھ دیتے ہیں ایسی روایت کہ شب پانی پلا رہا تھا اور سکینہ مانگ رہی تھی. نا, ہمارے گھر کے بچے مانگ سکتے ہیں, یہ بھوکے مر جائیں گے, کبھی دشمن کے سامنے پیالہ نہیں اٹھائیں گے. کبھی سکینہ پانی نہیں مانگ سکتی ظالم سے کہ مجھے پانی پلا دے. اپنی پھوپھی سے تو ضد کر سکتی ہے, پھوپھی اماں ہم پیاسے ہیں, لیکن ایک ظالم کے پاس جا کے پانی مانگ لے, یہ مزاج اہل بیت میں نہیں ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ جب اونٹ لائے گئے ہیں 11 محرم کو, بیبیاں قیدی بنا کے لے جائیں گی, تو ان کے دل میں صرف ایک پیاس کی طلب نہیں ہے. لیکن پیاسے ہیں, ایسا نہیں ہے, بھوکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک ہی سوال ہے. جب اونٹ پر بیٹھے تو سید سجاد سے کہا بیویوں نے کہ ہمیں شہداء کی لاش کے درمیان سے گزارو. شہداء کی لاش کے درمیان سے. کہا کیوں؟ کہا تاکہ ہم زیارت بھی کر لیں, یعنی اس لمحے بھی اپنے وارثوں کو یاد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تمنا کیا ہے؟
اس راستے مجھے نہیں چاہیے جانا جس میں کھانے اور پانی کا انتظام ہو، نہیں، جس پہ میرے شہداء ہوں ان راستوں سے گزارو۔ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ بیویاں گزاری گئی ہیں تو ہر ایک نے اپنے آپ کو، جب کوئی میت سامنے آتی تھی کسی شہید کی، ایک بیوی اپنے کو گرا دیتی تھی۔ علی اکبر کی میت دیکھی، ماں نے گرا دیا، ام لیلہ نے، میرے لال علی اکبر، بیٹا تو بے کفن ہے، لیکن ماں اتنی مجبور ہے کہ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بیٹا میں تو تجھے کفن بھی نہ دے پائی اور میں یہاں سے جا رہی ہوں، بیٹا تیری ماں قیدی بنا لی گئی آج۔ ایک بی بی فرات کے قریب سے گزری ہے، انہوں نے اپنے آپ کو عباس پہ گرا دیا جسے ام کلثوم کہتے ہیں۔ اے بھیا عباس، جب تک تم زندہ تھے کسی کی طاقت نہیں تھی خیمے کی طرف دیکھ لے، بھیا تمہارے آنکھ بند ہوتے ہی ہماری دنیا اجڑ گئی، بھیا تمہارا آقا حسین شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جی منزل ہے، تاریخ نے لکھا کہ ایک پامال شدہ لاش تھی، اسے دیکھتے ہی زینب اپنے آپ کو روک نہ سکی، زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ بھیا، اے میرے بھیا، اگر زینب کے سر پہ ردا ہوتی نا، خدا کی قسم تمہاری لاش ننگی نہ رہتی زیر آسمان۔ بھیا زینب کے سر پہ ردا نہیں، بھیا ظالموں نے ردا چھین لی ہے۔ اے بھیا الوداع، زینب جا رہی ہے، بھیا زینب قیدی بنا لی گئی۔ میں سوچتا تھا عزیزو، ساری بیویوں نے اپنے آپ کو گرایا، اپنے آپ کو گرایا، کیا وجہ تھی کہ سید سجاد نہیں گرے؟ میں سوچتا تھا، لیکن روایت کے ایک عجیب فقرے کو دیکھنے کے بعد بہت رویا۔ بیمار گراتا اپنے آپ کو کیسے؟ بیمار کے دونوں پیروں کو گھوڑے کی پیٹھ سے باندھ دیا گیا تھا، دونوں پیروں کو گھوڑے کی پیٹھ سے باندھ دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بیمار کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، بیمار کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ زینب کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا؟ سید سجاد ان قریب ہے کہ روح قفص انصری سے پرواز کر جائے، بھائی کی میت چھوڑ دی، آکے سید سجاد سے لپٹ گئی، میرے لال اپنے آپ کو سنبھالو۔ کہا پھوپھی اماں کیسے سنبھالوں؟ ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کی لاش پہ گورو کفن۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، سوائے غم حسین کے کوئی اور غم نہ ہو تمہارے پاس۔ جی اور جب یہ اونٹ جا رہا تھا نا عزیزو بیویوں کا، سنیے انشاءاللہ بہت روئیں گے، کہا جاتا ہے کہ جتنے اونٹ لائے گئے تھے بیویوں کو لے جانے کے لیے، جب ساری بیویاں اس پر بیٹھ گئیں، ایک اونٹ خالی تھا، تو ہمارے ساتھ کہتا کہ جتنی بیویاں ہیں اتنے اونٹ آئے ہیں، تو ایک اونٹ خالی کیسے؟ تو کسی نے کہا کہ سکینہ 4 سال کی ہے نا، اس لیے وہ اپنی اماں کی گود میں ہے۔ سکینہ 4 سال کی اس لیے ماں کی گود میں ہے۔ کہا نہیں، اسے بھی الگ اونٹ پر بیٹھنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے 4 سال کی بچی کو ماں کی آغوش سے چھین لیا گیا، زبردستی اونٹ پہ بٹھا دیا گیا۔ جیسے ہی اونٹ اٹھا، ایک مرتبہ سکینہ چیخ کر رہی، اے بھیا سید سجاد تیری بہن گر جائے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
خدا سوائے غم حسین کے کوئی اور غم نہ دے عزیزوں. بھیا سکینہ گر جائے گی بھیا، بھیا بہت اونچائی ہے بھیا اونٹ کی. ظالم اونٹ کو دوڑا رہے ہیں. سلام ہو ان اونٹوں پر کہ جن میں احساس تھا کہ میری پیٹھ پر اہل حرم ہے. جبھی جناب زینب نے پوچھا تھا سید سجاد تم وقت کے امام ہو بیٹا، تم بتا سکتے ہو ایک اونٹ دوسرے اونٹ کی طرف منہ کرتا ہے کچھ کہتا ہے، دوسرا تیسرے کی طرف دیکھ کر کچھ کہتا ہے، یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ایک دوسرے سے کہہ رہے کہ خبردار سنبھل کے قدم رکھنا، اہل حرم بیٹھے ہمارے اوپر. خبردار سنبھل کے بیٹھنا، اہل حرم ہماری پیٹھ پر بیٹھے. قافلہ آگے بڑھا، قافلہ آگے بڑھا. کہتے ہیں کہ خولی ملعون کے سر پہ ہاتھ میں سر حسین تھا، لیکن ایک مرتبہ حسین کا معجزہ تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹ گیا جس پہ سر حسین تھا، زمین پر نصب ہو گیا. بڑی بڑی طاقتیں آئیں اسے ہلا نہیں سکی، بڑے بڑے پہلوان بلائے گئے، کوئی نیزہ اکھاڑ نہیں سکتا. تو ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ میں اس نیزے کو آگے بڑھاؤں گا، اور یہ کہہ کر وہ سید سجاد کے قریب گیا. میں نے سوچا شاید سید سجاد سے کہے گا اپنے بابا سے کہو، لیکن نہیں، اس نے وہاں جا کے ایک جملہ کہا سید سجاد اگر تمہارے آپ بابا آگے نہیں بڑھے تو ہم تمہیں تازیانے ماریں گے کہ تم پھر بے ہوش ہو جاؤ گے. بے اتنا سننا تھا بیمار کربلا کہاں اٹھے، آواز دی بابا اب بیمار میں صلاحیت رہی ہے تازیہ کھانے کی. اے بھائی بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کہا کیسے آگے بڑھوں، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے میں نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے میں نہیں ہے. عجب ماحول ہے، عجب حالات ہیں. زینب گھبرا گئی، دیکھا اونٹ خالی ہے، ایسا لگتا بچی کہیں گر گئی راستے میں. زینب آگے بڑھی، آواز دیتی جا رہی ہیں سکینہ کہاں ہو. آواز دیتے دیتے ایک مرتبہ ایک جنگل میں داخل ہو گئی. کیا دیکھا؟ سیاہ پوش بی بی ایک معظمہ بیٹھی ہے، ان کی گود میں کوئی بچی سو رہی ہے. زینب نے کہا بی بی کسی بچی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا آہستہ بولو ابھی یہ بچی سوئی ہے. آہستہ بولو ابھی یہ بچی سوئی ہے. آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ سکینہ اس بی بی کی آغوش میں ہے. زینب کہتی بی بی آپ جانتی یہ بچی کون ہے؟ بی بی اس کا بابا مارا گیا. بی بی یہ بچی یتیم ہو گئی. بی بی یہ شمر کے تماچے کھاتی رہی. بی بی اس کا دامن جل چکا ہے. بی بی میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اس لیے کہ آپ اس پر رحم کہہ رہی جس کا سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے. میں اتنا سننا تھا معظمہ نے نقاب الٹ دیا. اے زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ ارے میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ ہوں. زینب مجھے نہیں پہچانا. ارے میں سکینہ سے پیار نہ کروں تو کون کرے گا؟ زینب نے باہوں میں باہیں ڈال دی. اماں زینب لٹ گئی. اماں کربلا میں ہمارا گھر جلا دیا گیا، حسین شہید کر دیا. اللهم صل على محمد وآل محمد.